لیکن موجودہ دور کے حالات بھی آپ کو میں یوں بتا دوں، جیسے ابھی شادی ہوئی ہوگی لوگوں کی نا، اس مارچ کے مہینے میں شروع میں شادی ہوئی ہے، اب آ رہا ہے، اب نئی نئی دلہنیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت ساروں کو تو رمضان شریف کے روزے کے حالات کے مسائل بھی پتہ نہیں، روزوں کے حالات میں ہیں، یعنی انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے، بی بی نے بھی روزہ رکھا ہے، شوہر نے بھی روزہ رکھا ہے، اور وہ جو ہے دوپہر میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالات میں کہیں اپنی بیوی سے جو ہے کہیں آپ ہم بستری نہ کر لیں، گوسا کنار نہ کر لیں، کہیں انزال اگر ہو گیا آپ کو روزے کی حالات میں اور میل محبت کے دوران، تو سمجھ لو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دیکھیے گا، روزے کی دن میں جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے اور رات کو جو ہے حلال کر دیا گیا ہے، یعنی آپ اپنی عورتوں کو رات میں مل سکتے ہیں، آپ اپنی عورتوں سے ہم بستری جو ہے رات میں آپ کر سکتے ہیں، مباشرت رات میں کریے، یہ حلال کر دیا گیا، راتیں آپ کو لیے حلال ہے، آپ اپنی عورتوں سے ملے۔ لیکن دیکھیے گا، جیسے آپ ملے تو لیکن رات میں ہی آپ غسل کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب رات میں ہم جو ہے ہم بستری کر لی، اب جو ہے پورا دن جو ہے روزہ بھی ہم نے سحری بھی کھا لی ہے، اب ناپاک ہم گھوم رہے ہیں۔ ایک تو کیا ہو گیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے گا، ایک تو ہماری نماز فجر قضا ہو گئی ہے، جس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر نحوست برستی ہے کہ وہ ناپاک گھوم رہا ہے، ناپاک ہے، جس سے کہ بدگمانی اللہ اکبر کبیرہ جو ہے ایک عجیب و کیفیت اس کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دیکھیں اگر رات میں اگر اپنی بیوی سے ہم بستری اگر کر بھی لی ہے تو رات ہی میں آپ غسل کر لیں، فجر کی نماز سے پہلے غسل کریں، اور اس کے بعد نماز فجر کو آپ ادا کریں انشاءاللہ۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کیونکہ آپ کی عورتیں آپ کے لیے حلال کر دی گئی، کب؟ یعنی رات میں، ماہ رمضان المبارک کی رات میں، دن میں آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ روزے کی حالات میں اگر ہیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ ان چیزوں کا خیال کریں انشاءاللہ، اور تمام برائیوں سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیے گا آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، بہت سارے ایسے بزرگ میں نے دیکھے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور جاتے ہوٹلوں پہ صاحب وہ تو ادب تک نہیں کرتے، رمضان مبارک کے مہینے کا احترام تک نہیں کرتے، ہوٹلوں پہ چائے پی رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیڑی سگریٹ پیتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں کم سے کم شرم کرو یار، شرم۔ تم جو ہے جاتے ہو ہوٹلوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر تم ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کے حالات میں تم جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، تم جو بیڑی سگریٹ چائے پیتے نظر آ رہے ہو، اللہ اللہ، تم سے پوچھا جائے گا، اے لوگوں، اگر تم نے ماہ رمضان مبارک کے روزہ نہیں رکھا ایک تو، اور اس کا دوسرا احترام بھی نہیں کر رہے ہو، لیکن جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھے پہاڑی پر لے جایا گیا، جب میں بیچ پہاڑی پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، چیخو پکار کی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہے؟ اور پھر میں نے کیا دیکھا، یعنی ان لوگوں کو جو ہے الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے بازوؤں کو کھینچا جا رہا ہے، جن کے بازوؤں سے جو اللہ اکبر کبیرہ خون نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تو پاتے تھے لیکن ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو الٹے لٹکائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے میرے پیارے، جو یعنی روزے نہیں رکھتے ہیں، اب بتاؤ ان کا کیا عالم ہوگا، جو سحری کھا تو لیتے ہیں، جو روزہ رکھ تو لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد جو توڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے، اور جو روزہ توڑ دیتے ہیں ان کا کفارہ یہ ہے، جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، اللہ اللہ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر اس نے ایک روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، میرے پیاروں سے 60 دن تک روزہ رکھنا ہوگا، 60 دن تک، یعنی پھر وہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے گا، اور اگر ایک دن بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر 2 مہینے یعنی پھر 60 دن رکھے گا، ایک دن بھی اگر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس کا کفارہ تب ادا ہوگا جب لگاتار 60 روزے رکھ لے گا، اور اگر طاقت نہیں رکھتا ہے اتنی، یعنی 60 روزے اس سے نہیں رکھے جائیں گے، یا رکھے گا تو مر جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر اس کا کفارہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی 60 لوگوں غریب اور مسکین و یتیموں کو کھانا کھلائے، تب اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ رمضان مبارک کے مہینے کی بہار اگر تم چاہتے ہو، اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہو، اللہ نے تمہیں اگر یہ موقع عطا کیا ہے تو انشاءاللہ اسے ضائع نہ جانے دے۔ میرے پیارے، ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے انشاءاللہ، اور پھر بہاریں تلاش کرے، میرا رب انشاءاللہ تمہارے گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، اور اس کا احترام بھی ضروری ہے، جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں،
वो रोजादार के सामने खाना ना खाए, वो रोजादार का एहतराम करे, उसके सामने पानी ना पिए, बीड़ी सिगरेट का एहतराम करे, यानी माह रमजान मुबारक के महीने में इन चीजों का एहतराम करे। मेरे प्यारे वो आड़ से खाए पिए, अगर वो रोजा रखने के काबिल नहीं है, उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कौन था मेरे प्यारे, एक यहूदी है, यहूदी जो मुसलमान नहीं है, अपने बेटे को लेकर वो मुसलमानों के बाजार में जाता है। जो अपने बेटे को लेकर मुसलमान के बाजार में गया ना, अल्लाह अल्लाह, सामान खरीद रहा है, उसके बेटे ने खाने की कोई चीज खरीदी और खरीदने के बाद उसने वो खाना शुरू कर देता है। जैसे उस यहूदी ने देखा मेरा बेटा मुसलमानों के बाजार में रमजान शरीफ के महीने में खा पी रहा है, उसने वही थप्पड़ लगा देता है, अपने बेटे को पिटाई करनी शुरू कर देता है। बेटे ने पूछा, बाबा जान कौन सी ऐसी मुझसे खता हो गई है, अब्बा जान मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, ऐसी मुझसे कौन सी जो है गुनाह हो गया है जो आप मुझे बिलावजी पीट रहे हैं कि तुझे इससे खता हुई है। का कौन सी खता है कि बेटा तू जानता नहीं है, ये माह रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, ये मुसलमानों के यानी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और ये मुसलमानों का बाजार, तू यहाँ खाता पीता नजर आ रहा है। ए बाबा जान मैंने भी तो आपको खाता हुआ देखा है। ए बाबा जान खाते तो आप भी हैं। का बेटा खाता हूँ, लेकिन मैं माह रमजान मुबारक के महीने में मुसलमानों के सामने नहीं खाता हूँ, बल्कि मैं आड़ से खाता हूँ, बल्कि मैं छुप के खाता हूँ, कहीं मुसलमान के रोजे के सामने में ना खाऊं ताकि उसकी नजर ना पड़ जाए। इसलिए बेटा मैं तुझे डांट रहा हूँ। कसम खुदा की जब उस यहूदी का इंतकाल हो गया तो किसी ने उसे ख्वाब में पूछा, मेरे भाई तू जन्नत में कैसे टहल रहा है, तू जन्नत की बहारें कैसे तुझे मिल गई है, तू तो यहूदी है, तू तो काफिर है, तू तो मुसलमान नहीं है। उसने कहा बेशक मैं गुनहगार था, उसने कहा बेशक मैं काफिर था, मुसलमान नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी एक अदा पसंद आ गई है। का वो कौन सी अदा है कि वो अदा ये थी, मैं अपने बेटे को लेकर मुसलमानों के बाजार में गया था, मेरे बेटे ने चीज खरीदी, रमजान शरीफ के महीने में खाना शुरू कर दिया, बस मैंने उसकी पिटाई कर दी थी, मैंने उसे डांटा था, बेटा ये मुसलमानों के रमजान शरीफ का महीना है, या मुसलमान घूम रहे हैं, ये रोजेदार, इनके सामने खाओ पियो नहीं। बस अल्लाह को मेरी अदा पसंद आ गई, जिसके अमल की बरकत से अल्लाह ने मुझे जन्नत का हकदार बना दिया है, जिसके अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत की बहारें अता फरमाती है। ए लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो इंशाअल्लाह, अरे जब एक यहूदी रमजान शरीफ के एहतराम की बरकत से जन्नत में जा सकता है, हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है, रसूल पाक के दीवाने हैं, रसूल के चाहने वाले हैं, रसूल के दीवाने हैं। लोगों, फिर अल्लाह तुम्हें क्यों न जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। कम से कम अदब एहतराम करो तो सही, फिर देखना जब यहूदी को जन्नत का हकदार बना सकता है तो मेरा प्यारा रब हम जैसे गुनाहगारों के घरों में क्यों बरकतें नहीं अता फरमा सकता। इंशाअल्लाह फरमाएगा, ऐसे बनो तो सही मेरे प्यारे। तो हमें और आपको चाहिए माह रमजान मुबारक के महीने का अदब एहतराम करें। इंशाअल्लाह जो है बहुत अदब एहतराम के साथ हम माह रमजान मुबारक के रोजे को गुजारे, फिर देखना हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।